سے وہی آیت مقدسہ جس کے تحت گزشتہ جمعہ کے موقع پر آپ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرما کر فرشتوں کے سامنے ان کا مرتبہ اور ان کی بلندی کو بیان کیا اور حضرت انسان یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ جس کو رب کریم نے اشرف المخلوقات کہا، یعنی تمام مخلوقات پر اسے شرف اور بزرگی عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، آج آپ کی خدمت میں اسی واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو رب کریم نے پیدا فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ انہیں سجدہ کرو۔ رب کریم کا حکم پاتے ہی سارے فرشتے جو ہیں یہ سجدے میں چلے گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ آدم ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا نائب ہے، اگرچہ یہ مٹی سے بنا ہے لیکن تم سے بھی افضل اس کا رتبہ ہے، اسے سجدہ کرو۔ سارے فرشتے سجدے میں گئے لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم پاتے ہی سب سے پہلے جب سجدہ کیا تو رب کریم اتنا خوش ہوا کہ اس نے میرے پیارے آدم کی تعظیم میں سبقت کی، اس کی عظمت اور بزرگی کو ماننے میں سبقت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ عزت اور عظمت عطا کی کہ کوئی بھی اللہ کا نبی دنیا میں آئے گا تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر اسی کے پاس جائیں گے۔ تو دیکھیے کہ ہر نبی کی زیارت، ہر نبی کے پاس جانا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کل حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ یعنی 40 سال کی عمر میں حضرت جبریل علیہ السلام آنا شروع ہوئے اور 63 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی 13 سال کی عمر میں 24,000 مرتبہ حضرت جبریل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم اور اللہ کے نبی کی اللہ اکبر توقیر کرنا یہ رب کو کتنا پسند ہے کہ رب تعالیٰ اس عمل سے راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ اکبر، مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتے انہوں نے سجدہ کیا، ایک سجدہ، اور جب ایک سجدہ کر کے کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ ابلیس جو ان کا استاد ہے، اس کا نام اس وقت عزازیل تھا، پہلے اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ وہ عزازیل ہے کہ جو معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد تھا، فرشتے اس کی خدمت کرتے تھے، فرشتے جو ہے اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ علم حاصل کرتے تھے، یعنی اس کو اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا۔ اور امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پر یہ بھی لکھا جو کہ ہم سب کے لیے جو ہے سیکھنے کے لائق ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک عبارت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ عرش پر لکھی ہوئی نظر آئی۔ وہ عبارت کیا تھی؟ اس عبارت میں لکھا تھا کہ اے فرشتوں، تم میں سے ایک عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوگا۔ اب جب فرشتوں نے یہ عبارت پڑھی عرش پر کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک
اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوگا، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوگا۔ اب فرشتے جو ہے خوف خدا سے کانپنے لگے، ہر فرشتہ یہ سمجھنے لگا کہیں میں نہ ہوں، کہیں میں نہ ہوں، سارے ایسے کانپنے لگے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ سارے فرشتے جو ہے وہ عزازیل کے پاس آتے ہیں۔ یہ وہی عزازیل ہے جو بعد میں ابلیس بنا، اس کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے استاد، تیرے تو سجدے اتنے ہیں کہ زمین پر بچھا دیے جائیں تو زمین پر جو ہے بال برابر بھی جو ہے، بالشت برابر بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ تو نے تو اتنے کروڑ برس اللہ کی عبادت کی ہے، تو اللہ کا بہت پیارا ہے، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر، کیونکہ ہم نے عرش پر اس عبادت کو دیکھا ہے کہ تم فرشتوں میں سے ان قریب ایک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوگا۔ اب یہ عزازیل ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے مالک و مولا، ان تمام فرشتوں کو جو ہے وہ مردود ہونے سے بچا لے، ان تمام فرشتوں کو جو ہے نافرمانی سے بچا لے، ان تمام فرشتوں کو اپنے غضب سے بچا لے۔ اب یہ عزازیل نے دعا کی، لیکن میرے مسلمانوں امام سیوطی لکھتے ہیں کہ عزازیل نے سارے فرشتوں کے لیے تو دعا کی اور انہیں مردود ہونے سے بچا لیا، لیکن اپنے لیے دعا نہیں کی۔ اگر یہ کہتا کہ یا اللہ مجھ سمیت ان فرشتوں کو تو اپنے غضب سے بچا، اپنے عذاب سے بچا، مردود ہونے سے بچا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جاتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے حماقت کی، اس نے جو ہے وہ فرشتوں کے لیے تو دعا کی کہ اے اللہ فرشتوں کو جو ہے وہ ان تمام فرشتوں کو تو اپنے غضب سے بچا، اپنے لیے دعا نہیں کی۔ تو جب اپنے لیے دعا نہیں کی تو یہ پھنس گیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رب نے یہ فرمایا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور عزیزان گرامی، جب فرشتوں نے دیکھا کہ ہم سب اللہ کی فرما برداری کے لیے سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہ گیا، ہمارا استاد نہ گیا، ہمارا جو ہے بڑا نہ گیا، تو یہ حیرت میں پڑ گئے کہ آج جو ہے ہمارا استاد جو ہے وہ مردود قرار دیا جائے گا، اور ہمیں اللہ نے جو ہے سجدے کی توفیق دی۔ تو وہ اللہ کی اس نعمت پر اتنے خوش ہوئے کہ اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق دی، نافرمانی سے بچایا، اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے جو ہے عزیزان گرامی اللہ اکبر پھر دوسرا شکرانے میں سجدہ کر لیا۔ آپ دیکھیے نماز میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی یاد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں جب فرشتوں نے جو ہے دوسرا سجدہ کیا، رب کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک امت محمدیہ میں ہر رکعت میں اللہ نے 2 سجدے رکھ دیے۔ ورنہ آپ دیکھیے ایک سجدے سے بھی جو ہے وہ کام چل جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رکعت میں جو ہے 2 سجدے رکھے۔ پہلے سجدے میں ہم جاتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتوں نے بھی یہی کیا۔ جب رب نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے سجدے میں چلے گئے، اور جب یہ کھڑے ہوئے اور ابلیس کو دیکھا کہ یہ تو کھڑا ہے سجدے میں نہ گیا، تو انہوں نے پھر دوسرا سجدہ شکر الہی میں کیا۔ تو رب کریم کو ان کی ادا یہ پسند آئی کہ قیامت تک جو ہے وہ امت محمدیہ کے اندر ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگرچہ سجدہ حضرت آدم کو، اگرچہ سجدہ ایک مٹی کے پتلے کو، یہ سمجھانے کے لیے عرض کرنا، ورنہ اللہ کے نبی کی شان تو بلند، ابلیس جو ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ یہ مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا۔ یہ معاذ اللہ جو ہے مٹی جو ہے یہ کم تر ہوتی ہے، آگ جو ہے یہ روشن ہوتی ہے، یہ جلا دیتی ہے۔ یہاں پر بعض جو ہے وہ دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جو ہے
یہ اللہ کے حکم کو دیکھا وہ کامیاب ہو گئے، اور ابلیس نے جو ہے حسد کی وجہ سے اللہ کے نبی کے بغض میں تکبر کے اندر اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو کبھی بھی جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ تکبر میں رہے، بلکہ اپنے بڑے کے حکم کو دیکھے۔ اور اس پر بہترین ایک حکایت ہمارے شیخ حضرت علامہ سید شاہ تراب اللہ صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بادشاہ سلطان محمود غزنوی، ایک مرتبہ جو ہے درباریوں نے شکایت کی کہ یہ جو آپ کا غلام ایاز سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ایاز کو آپ اتنا کیوں چاہتے ہیں؟ جب دیکھو ایاز اپنے پاس بٹھاتے ہیں، جب دیکھو اسے کچھ نہ کچھ نوازتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں دربار سجاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب دربار سجایا گیا اور دربار میں بہترین قسم کا تخت لگایا، سلطان محمود غزنوی اس پر بیٹھ گئے اور اس کے سامنے قیمتی پتھر، زمرد اور اس سے بھی بڑھ کر جواہر، اس کا بہترین قسم کا گلاس شیشے کا بنا ہوا، بہترین پتھروں سے بڑا قیمتی شاہی گلاس، آپ بتائیے کتنا مہنگا ہوگا؟ وہ منگوایا اور منگوانے کے بعد ایک ٹیبل پر رکھ دیا گیا۔ رکھنے کے بعد جتنے بھی درباری جو یہ کہتے تھے کہ آپ ایاز کو عزت کیوں دیتے، سب کو باری باری بلایا، کہا آؤ ادھر، اس گلاس کو زمین پر پھینکو۔ اب درباری آیا، گلاس کو ایسے دیکھتا بڑا قیمتی ہے، اس نے نہیں پھینکا، ایسے ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ دوسرا آیا، سلطان نے کہا اسے زمین پر مارو، دیر مارو، پھینک دو۔ اب دوسرا درباری بھی آیا، ایسے قیمتی گلاس بڑا قیمتی ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے کا ہوگا، یہ توڑتا نہیں، ایسے رکھ کے چلا گیا۔ تیسرا آیا، وہ بھی ایسے ہی رکھ کے چلا گیا۔ چوتھا، پانچواں، سب آتے گئے، کسی نے گلاس کو نہیں توڑا۔ سلطان نے سب کو یہ کہا کہ بھائی گلاس کو توڑ دو۔ آخر میں جو ہے وہ آیا ایاز سے کہا، سلطان محمود غزنوی نے، ایاز اس گلاس کو اٹھا کر ایسے پھینک دو۔ ایاز نے جب یہ سنا ایسے گلاس اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ اللہ اکبر! جب سارے جو ہے جتنے درباری تھے وہ ایاز کو ایسے دیکھ رہے، اتنا قیمتی جو ہے اس نے گلاس توڑ دیا۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ ایاز سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تو دیکھو اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم سب نے جو ہے گلاس کے قیمتی ہونے کو دیکھا، لیکن ایاز نے گلاس کے قیمتی ہونے کو نہیں، میرے حکم کو دیکھا، میرے جو ہے وہ حکم کو دیکھا۔ اور جو حکم کو دیکھتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ قربت والا بن جاتا ہے، وہ عظمت والا بن جاتا ہے۔ جو صرف حکم آپ دیکھیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ صبح سے رات تک، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے میں کیا فائدہ، کیا چیز ملتی ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ صرف اللہ کا حکم آیا، ہم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ 5 وقت نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا ظاہری فائدہ کیا ہے، کیوں آئے؟ مولا کا حکم ہوا، ہم آ گئے۔ ہمیں کہا گیا کہ اپنے مال کی 2.5% زکات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیا کرو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ فائدہ کیا ہے، اور رب کا حکم ہے، ہم چلے گئے اور مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ سخت دھوپ کے اندر اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے 2 چادریں اوڑھ کر تم جو ہے میرے گھر کا حج کرو، ظاہری فائدہ ہم نہیں دیکھتے، اللہ کا حکم ہے، ہم کرنے چلے گئے۔ تو وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے جو حاکم کے حکم کو دیکھتا ہے، جو حاکم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ جتنے فرشتے تھے ان سب نے حضرت آدم کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے۔ جب اللہ کے حکم کو دیکھا تو سارے فرشتے یہ ملائکہ مقربین ہو گئے، اور جس نے حضرت آدم کی بشریت کو دیکھا وہ شیطان مردود ہو گیا۔
حالانکہ فرشتے بھی جانتے تھے، فرشتے نابینا نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے ہمارے سامنے مٹی سے بنایا گیا، ہمارے سامنے جو ہے وہ مٹی کو ایسے گوندا گیا ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، یہ بھی دیکھ رہے تھے، ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، یہ بھی سارا منظر دیکھ رہے تھے، ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، لیکن فرشتوں نے جو ہے سجدہ یہ اللہ کے حکم پر کیا، اور ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ لیکن عزیزان گرامی، رب کریم جو ہے، رب کریم کبھی بھی کسی کو ایسے لعنت کا طوق نہیں پہناتا تاکہ قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا، اور رب کریم عالم الغیب والشہادہ، دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود بھی رب نے پوچھا، اگلی آیت میں ہے قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک۔ رب کریم پوچھتا ہے، اے ابلیس، میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وہ حاکم ہے، وہ نہ بھی پوچھے ایسے ہی سزا دے تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پوچھا رب کریم نے تو کیا جواب دیا؟ ابلیس کہنے لگا کہ انا خیر منہ، معاذ اللہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، ارے تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یعنی یہاں دیکھیے کہ آگ پر جب اس کی پیدائش، اس پر اس نے تکبر و غرور کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مٹی سے بنے ہیں اور میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں۔ لیکن اس جاہل نے یہ نہیں دیکھا کہ اگرچہ حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا، رب کریم نے انہیں اپنے مبارک دست سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی، یہ ابلیس جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مردود ہو گیا، اور یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے۔ وہ قابل غور بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ عقل سے بھی اگر کوئی سوچے تو خاک جو ہے یہ مٹی سے افضل ہے۔ اگر آپ عقل سے بھی سوچیں تو خاک جو ہے یعنی مٹی جو ہے یہ آگ سے افضل ہے۔ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ آگ سے کئی لحاظ سے مٹی جو ہے وہ افضل۔ وہ کیسے؟ مٹی میں عجز و انکساری ہے، جبکہ آگ میں تکبر اور بڑائی ہے۔ آپ دیکھیے مٹی جو ہے وہ عجز کرتی ہے، انکساری کرتی ہے، اور فرماتے ہیں دوسری چیز مٹی کے افضل ہونے کی کہ کھیت اور باغ میں، یعنی جتنے بھی کھیت اور باغ ہوتے ہیں وہ سب مٹی میں لگتے ہیں، آگ میں کوئی بھی باغ اور کوئی بھی کھیت نہیں لگتا۔ آپ دیکھیے جتنے بھی باغ ہیں، جتنے بھی کھیت ہیں، وہ سب مٹی میں لگے ہوئے، کوئی بھی جو ہے وہ آگ میں نہیں لگا ہوا۔ اور مٹی کے اندر جو ہے وہ قرار ہے، یعنی اطمینان ہے، سکون ہے، اور آگ کے اندر جو ہے تڑپ اور بے قراری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ انسان جب مرتا ہے تو کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ اس کو آگ کے اندر نہیں، اسے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، آگ میں دفن نہیں کیا جاتا۔ اس سے پتہ چلا کہ آگ میں بے قراری ہے اور مٹی کے اندر جو ہے یہ قرار ہے، اور مٹی جو ہے یہ آباد کرتی ہے، آگ جو ہے یہ جلا کر برباد کرتی ہے۔ مٹی آباد کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کوئی گھر کسی نے آگ سے بنایا، سارے کے سارے مکانات سب کے سب مٹی سے بنے ہوئے، تو مٹی جو ہے یہ آباد کرتی ہے اور آگ جو ہے یہ جلا کر برباد کرتی ہے۔ مٹی میں امانت داری ہے، آگ میں خیانت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ مٹی کے اندر امانت داری کیسی کہ مٹی میں اگر آپ بیج بوئیں تو وہی مٹی آپ کو پھلدار درخت بنا۔
یہ دیکھیے مٹی میں امانت داری، جبکہ آگ کے اندر بیج ڈالے تو جلا کر فنا کر دیتی ہے، اس کے اندر بد دیانتی ہے۔ مٹی یہ آگ پر غالب ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہیں بھی آگ لگے اور ایسے مٹی اٹھا کر آپ اس کے اوپر مارے تو الحمدللہ آگ بجھ جائے گی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو آگ پر بھی غلبہ عطا فرمایا، لیکن ابلیس نے جو ہے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی۔ اور ساتویں چیز مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خاک میں یہ بقا ہے، یعنی خاک جو ہے یہ قائم رہنے والی چیز ہے، جبکہ آگ میں جو ہے یہ فنا ہے۔ یہ مٹی جو ہے یہ بستیاں آباد کرتی ہے، جبکہ آگ جو ہے وہ بستیوں کو برباد کرتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ اور یہاں پر بڑا بہترین نقطہ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے، لکھتے ہیں کہ بھائی ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، ایک وجہ غرور و تکبر، ایک وجہ کہ یہ مٹی سے بنے ہیں میں آگ سے بنا، ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ یہ حسد کس چیز سے تھا؟ آخر کون سی چیز؟ حضرت آدم علیہ السلام کہ وہ اللہ اکبر ابلیس نے ان سے حسد کیا تو وہ چیز بتائی اللہ اکبر، وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چمک رہا تھا، ابلیس کو اس نور مصطفیٰ سے بغض تھا، اس نور مصطفیٰ سے حسد تھی۔ اپنے حبیب علیہ السلام جو اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے ان سے جو ہے وہ حسد تھی۔ اس حسد کی بنا پر جو ہے ابلیس نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پر عزیزان گرامی میں ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حضرت انسان جو ہے یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا۔ اگر دنیا میں کوئی انسان کوئی کھلونا بناتا اور اس کھلونے کو اگر کوئی شخص توڑ دے تو وہ انسان کتنا ناراض ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے کتنا ناخوش ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب کسی انسان نے کوئی کھلونا بنایا مٹی کا اور اسے کسی نے توڑ دیا تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ جس انسان کو رب کریم نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور فرشتوں پر اسے فضیلت دی، اگر اس انسان کو کوئی قتل کر دے تو بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے، رب کریم اس پر کتنا غضب فرمائے گا۔ اور جو ناحق مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ناحق جو ہے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے بارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 93 اللہ اکبر، رب کریم کا جلال دیکھیے۔ رب کریم فرماتا ہے اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو فرمایا اس کا بدلہ جہنم ہے، کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی مسلمان کو ناحق قتل کرے تو رب کریم جو ہے اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے، اور رب کریم نے جو ہے اس کے لیے جہنم کی آگ کو جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی ایک اور روایت کہ جس کے بارے میں آپ سن کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کہیں 100 قتل نہیں، کہیں 50 قتل نہیں، 25 قتل نہیں، صرف ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کس قدر ناپسندیدہ۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک کتاب الفطر حدیث نمبر 12301 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان کے تمام لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔
ایک مسلمان کے ناحق قتل پر آپ بتائیے کہ یہاں پر کتنا قتل و غارت گیری ہوتی ہے، کتنا مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی چند دنوں پہلے حویلیاں کے علاقے میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کا جلوس نکالنے والوں پر آپ دیکھیے کس طریقے سے جو ہے ان پر فائرنگ کی گئی، کس طریقے سے جو ہے ان پر ظلم و ستم کیا گیا، کس طریقے سے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ یہاں اتنے بیٹھے ہیں، کوئی تو قانون جانتا ہوگا، کوئی تو جو ہے اس بات کو سمجھتا ہوگا کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو سب سے پہلے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے قانون میں یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے پانی کا پریشر ڈال کر انہیں پیچھے کیا جائے، پانی کا پریشر ڈالا جائے اور انہیں پیچھے دھکیلا جائے۔ اور اس کے بعد نمبر 2 آنسو گیس کا استعمال، یہ نمبر 2، یہ دوسرے پہ آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ربڑ کی گولیاں۔ آپ نے سنا ہوگا دوسرے ملکوں میں جب وہاں احتجاج ہوتے ہیں تو نیوز چلتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پولیس اہلکار نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں استعمال کی، اس سے مظاہرین جو ہے وہ منتشر ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ربڑ کی گولیاں استعمال کرنا، یہ ہمارے قانون میں۔ اور جب پانی سر سے گزر جائے پھر جا کر جو ہے وہ ہتھیار چلانے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر تو اتنی ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے کہ براہ راست جو ہے وہ فائرنگ کی جا رہی ہے، براہ راست جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ ریڈ زون تھا تو ہم کہتے ہیں میلاد کے جلوس کے لیے کوئی ریڈ زون نہیں ہوتا، یہ ساری زمین مصطفیٰ کریم کی ہے، یہ پاکستان ملا مصطفیٰ کریم کے صدقے ملا، حضور علیہ السلام کے صدقے ملا۔ وہ کوئی جھگڑے لڑنے تھوڑی جا رہے تھے، وہ کوئی جو ہے معاذ اللہ تمہارے جو ہے گھروں پر قبضے کرنے تھوڑی جا رہے تھے، وہ تو صرف اور صرف حضور علیہ السلام کے میلاد کے جلوس کو لے کر جا رہے تھے۔ اور نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی ڈنڈے تھے، نہ کوئی ان کے پاس جو ہے کوئی ایسی جو ہے چیزیں تھی جس سے وہ تخریب کاری کے مرتکب ہوتے۔ سب کے سب یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر وہ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ان ظالموں نے جو ہے عزیزان گرامی ان پر جو ہے یہ گولیاں برسائی اور کئی جو ہے ہمارے سنی مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ میں یہ بات آج جمعے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے ایک عمارت کی طرح ہے کہ عمارت کے اندر اگر ایک حصے کو نقصان پہنچے تو دوسرے حصہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ الحمدللہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے مسلمان ہیں، وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ جب ان پر حملہ ہوا، جب انہیں تکلیف پہنچی تو ہمارے بدن نے بھی اسے محسوس کیا، ہمارے دل نے بھی جو ہے اسے محسوس کیا کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک جو ہے یہ پاکستان جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا، جنہوں نے قربانیاں دی، آج انہی کی اولادوں پر اس طرح فائرنگ ہو رہی ہے، انہیں جو ہے بندوق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور یہ ایسی زیادتی ہے کہ جس کا وبال جو ہے یہ عنقریب جو ہے ان لوگوں پر آئے گا اور یہ لوگ جو ہے عزیزان گرامی اس کو بھگتیں گے۔ کوئی کہیں سے یہ کہے گا مولانا صاحب یہ تو کسی کے آرڈر پر چلتے، تو یہ آرڈر دینے والے کون ہیں؟ کئی ایسی کالز جو کہ وزیر داخلہ اور سیکیورٹی کے انچارج کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ آپ سن لے، منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس میں کھلا کہا گیا کہ ارے گولیاں چلاؤ، جو بھی کرو، ان کو یہاں سے بھگاؤ۔ آپ بتائیے یہ کھلی بدماشی ہے، یہ جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ تضاد ہے، یہ ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہو۔ سنیے یہ جو حکم دیتے ہیں آپ کیا سمجھے یہ یزید کی طرح جو ہے وہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے؟ جیسے کہ یزید کے بارے میں ناصبی کہتے ہیں ارے یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے معاذ اللہ کربلا کے میدان میں ساری کارروائی کی۔ ہم کہتے چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے،
کہ یزید کے حکم سے کچھ نہیں ہوا، جو ہوا یہ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا۔ چلے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو جائیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ یہاں ہم سوال کریں گے اگر یزید بے قصور تھا، اس کے حکم سے کچھ نہیں ہوا، تو پھر اہل بیت کی پاک خواتین کی بے ادبی کیوں کی گئی؟ انہیں حضرت امام زین العابدین کو ہتھکڑی لگا کر یزید کے دربار میں کیوں پیش کیا گیا؟ اگر یزید بے قصور تھا اور یہ سب ظلم ہوا تو امام علی مقام کے قتل کی معافی امام زین العابدین سے کیوں نہیں مانگی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ شہادت حسین کے بعد بھی یزید جب اڑا رہا، اکڑ رہی، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ سب جو ہوا یہ یزید کی رضامندی سے، یہ جو ہوا اس میں یزید راضی تھا۔ تو سنو، اگر یہ تم کہتے ہو ہمارے حکم سے نہیں ہوا، تو آج ان جو شہید ہوئے ہیں ان کا بدلہ کہاں ہے؟ ان ظالموں کو تم نے کیوں سسپینڈ نہیں کیا؟ انہیں کیوں نہیں پکڑا؟ انہیں سزا کیوں نہیں دی؟ یہ واضح کرتا ہے یہ جو ہوا ہے یہ اوپر کے لوگوں کے حکم سے ہوا ہے۔ اور سنو، یہ جو حکم سے ہوتا ہے مجمع الزوائد کی حدیث پاک کتاب الفطر حدیث نمبر 12320 حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے قتل کا ارتکاب کا حکم دے کہ جا کر مار دے، گولی میں بند کر کے پھینک دے، کاٹ پیٹ کے نالے میں ڈال دے، گولیاں چلا دے، اسلحہ بارود استعمال کر، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا آگ کے 70 حصے کیے جائیں گے، قیامت کے دن آگ کے 70 حصے کیے جائیں گے، 69 حصے حکم دینے والوں پر اس کا عذاب ہوگا، 69 حصوں کا عذاب حکم دینے والوں پر، اور قتل کرنے والے پر صرف 1 حصے کا عذاب ہوگا۔ یہ دیکھیے حکم دینے والوں، تم بھی نہیں بچو گے، تمہاری بھی گرفت ہوگی، تمہارے بھی جو ہے وہ ہاتھ آج نہیں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آنے والے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایسا لگتا ہے اس زمانے کی بشارت دی، طبرانی معجم الکبیر کی حدیث پاک حدیث نمبر 11169 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے گروہ آئیں گے جن کے چہرے انسانوں اور دل شیطانوں کے ہوں گے۔ یہی حال ہے، کس طرح بندوقیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کس طرح لوگوں کی جیبیں صاف کرتے ہیں، پیسہ دے دیا جائے تو پینٹیں بھی حرام خور اتار دیتے ہیں، ایسے ظالم لوگ آپ دیکھیے کیا فرماتے سرکار، وہ خون خار بھیڑیوں کی طرح ہوں گے اور ان کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ اپنی صفاکانہ کارروائیوں کی کثرت سے خون بہائیں، کثرت سے خون بہائیں گے، کسی برے کام یعنی ظلم و زیادتی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا ظالم تھا، اس نے کئی لوگوں کو قتل کروایا، ہزاروں لوگ بلا مبالغہ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نے جو ہے وہ قتل کروائے۔ جب حجاج بن یوسف مرا تو اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، کہا کیا حال ہے، کہا کیا بتاؤں، بہت پریشان ہوں، ایک ایک قتل کے بدلے قبر کے اندر مجھے روزانہ 70 مرتبہ قتل کیا جاتا ہے، 70 مرتبہ مجھ پر یہ ایسے ہتھیار چلتے جیسے میں نے لوگوں پر تلواریں چلائی قبر کے اندر، مجھ پر اسی طرح ایک ایک قتل کے بدلے 70 مرتبہ تلواریں چلائی جا رہی۔ ذرا سوچو، آج تو تم نکل گئے وردی ایسے جھاڑ کر، آج تم سوٹ بوٹ میں نکل جاؤ گے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے اندھیری قبر والا، جب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو سوچ لو ابھی بھی وقت ہے، ایسی ظلم و بربریت سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم سے ناراض نہ ہو، اس کا غضب تم پر نہ ہو۔ تو عزیزان گرامی، بس یہ آخر میں اب بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی
ایسے لوگ جو ان کارروائیوں میں ملوث ہیں ان سب کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک میلاد کے جلوس کو اس طرح پامال کرنے سے روکا جائے۔ یہ جو ہے ہمارا احتجاج بھی اور ہماری حکومت سے گزارش بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، جو زخمی ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو ظالم ہیں میرے مولا ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں نازل فرما، انہیں نیست و نابود کر دے۔ جو ہمارے ملک کو میرے مولا اپنے باپ کی کمائی سمجھ کر کھا رہے ہیں اور اپنی طاقت پر جو ہے اے مالک و مولا گمن کیے ہوئے رب کریم ان سب کو تو کمزور بنا دے، ان کو سر پٹک پٹک کر مرا نصیب فرما۔ اے مولا انہیں ایسا کر دے کہ یہ موت مانگے انہیں موت نہ آئے، تڑپتے رہیں، ایسا عذاب ان پر نازل فرما۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔